اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لحوا انفضوا عليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من لحو من تجارة والله خير الرازقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ سورہ جمعہ کی آخری 3 آیات، جس میں خداوند عالم سب سے پہلی آیت یعنی آیت نمبر 9 میں ایمان لانے والوں کو خطاب کر کے نماز جمعہ کی دعوت دے رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ فرما رہا ہے خداوند عالم کہ اے ایمان لانے والوں، جب روز جمعہ تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یا صحیح کرو یا کوشش کرو جلدی پہنچنے کی، اور بیع کو یعنی تجارت کو چھوڑ دو۔ یہاں پہ فقہی مسائل بھی بہت سے ہیں، اور نماز جمعہ کے سلسلے میں جو علماء کا اختلاف ہے وہ بہت سی باتیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم تفسیر کے سلسلے میں صرف بات کر رہے ہیں، فقہی مسائل کی طرف نہیں جائیں گے۔ صرف اشارتاً نماز جمعہ کے وجوب کی جہاں تک بات ہے، امام معصوم کی موجودگی میں، یعنی امام جب حاضر ہو، امام معصوم جب حاضر ہو تو نماز جمعہ واجب ہے، اور امام کے حکم پہ قائم ہو، یعنی امام دست پہ ید ہو، یعنی حکومت امام کے ہاتھ میں ہو، جیسے کہ امیر المومنین کے پاس کچھ زمانے میں تھی، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس تھی، یا امام حسن کے پاس 6 مہینے کی حکومت تھی۔ جب حکومت معصوم امام کے ہاتھ میں ہو اور امام خود نماز جمعہ کو قائم کرے، یا امام کا نائب نماز جمعہ کو قائم کرے، تو نماز جمعہ واجب ہے پڑھنا۔ لیکن غیبت کے زمانے میں نماز جمعہ تمام علماء کا نظریہ یہ ہے، مشہور علماء کا نظریہ بھی یہی ہے کہ غیبت کے دور میں نماز جمعہ واجب تخیری ہے، یعنی انسان کو اختیار ہے، چاہے وہ نماز جمعہ اگر قائم ہو جائے تمام شرائط کے ساتھ تو نماز جمعہ پڑھے، اور چاہے نماز ظہر پڑھے۔ اور تمام علماء تقریباً اس حکم میں بھی متفق ہیں کہ اگر کوئی انسان نماز جمعہ پڑھ لے تب بھی احتیاط کی بنا پر نماز ظہر بنابر احتیاط کی نیت سے ضرور پڑھ لے۔ تو یہ فقہی مسئلہ ہے۔ تو خداوند عالم سورہ جمعہ میں یہ حکم دے رہا ہے کہ جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو تم ہر چیز چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے دوڑو۔ یہ حکم صرف نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عبادت جس کے لیے خداوند عالم پکار رہا ہے یا دعوت دی جائے، انسان کو صحیح اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے امور کو چھوڑ دے، عبادت کو انجام دے، پھر اپنے باقی امور کی طرف پلٹے۔ یہاں بھی یہی بات کہی گئی کہ جب نماز کا وقت کا ہو جائے اور تمہیں بلایا جائے تو تم ہر چیز چھوڑ کر دوڑو نماز کے لیے، تجارت کو چھوڑ دو اور نماز قائم کرو، تاکہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر عمل ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب نماز پڑھ لو تو پھر سے دنیا میں پھیل جاؤ۔ یہ مطلب نہیں کہ اب نماز پڑھنے آگے تو صرف نماز کے بعد کوئی کام نہیں ہے، دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، تجارت نہیں کرنی ہے، نہیں، ہر عمل اپنی جگہ پر ضروری ہے۔ تو خداوند عالم یہاں یہی حکم دے رہا ہے کہ جب اذان ہو، نماز کے لیے پکارا جائے تو ہر چیز چھوڑ کر نماز کے لیے آؤ۔ بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا اثر ہو سکتا ہے شرعی طور پر یا حکم شرعی کے لحاظ سے حرام نہ ہو، لیکن اثر رکھتا ہے۔ مثلا کوئی انسان اذان کا وقت ہو جائے اور تجارت میں مشغول رہے یا اپنے کاموں میں مشغول رہے، ٹھیک ہے، نماز کا وقت ہے، نماز میں وسعت ہے، بہت وقت موجود ہے، ظہر عصر ہے یا مغرب عشاء میں عام طور سے زیادہ وقت ہوتا ہے۔ مثلا اگر اذان مثلا 5:30 6 بجے 7 بجے بھی اگر ہو رہی ہے مغرب کی، تو آدھی رات تک اس کا نماز پڑھنے کا وقت ہے، اور انسان اپنی تجارت پہ مشغول ہے یا اپنے کام میں مشغول ہے کہ تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے۔ شرعاً اس نے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے کوئی حرام انجام نہیں دیا، وہ وقت بعد میں جا کر قضا ہونے سے پہلے نماز بھی پڑھ لیتا ہے، اس نے کوئی گناہ انجام نہیں دیا ہے۔ لیکن یہ جو نماز کو سبک رکھا، اس نے اپنے کام کو جلدی، اپنے کام کو پرائیورٹی دی
اور عبادت الہیہ کو اس نے پسے پردہ ڈال دیا، پسے پش ڈال دیا، اپنے کام کے پیچھے ڈھکیل دیا، اس کے نقصانات ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ روز محشر یہی نماز، چونکہ نماز اعمال جو ہیں، روایات میں اعمال مجسم ہوں گے، شکل انسانی میں ظاہر ہوں گے، یہ نماز روز محشر طرد کر دے گی کہ جس طرح تم نے مجھے ڈھکیلا تھا پیچھے، آج روز محشر، روز قیامت، حساب کتاب میں تجھے پیچھے کر دوں گی، تیرا ساتھ نہیں دوں گی، کیونکہ تمہیں مجھے پیچھے کیا تھا امور دنیا میں۔ لہٰذا اگر انسان خود، کچھ جابز ایسی ہوتی جہاں انسان واقعا نہیں چھوڑ سکتا، مثلا کوئی انسان ہے جو سیکیورٹی آفیسر ہے، مثلا فوج میں ہے، پولیس میں ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے، یا کہ ایمرجنسی ہے، ڈاکٹر ہے، آپریشن کر رہا ہے، سرجری کر رہا ہے، یا کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جس کو نہیں چھوڑا جا سکتا بیچ میں، کسی کی جان کا مسئلہ ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ دوسرا موضوع آ جاتا ہے۔ لیکن عام انسان جو اپنے کام کو 5 منٹ کے لیے روک سکتا ہے، جو اپنی دکان کو 5 منٹ کے لیے بند کر سکتا ہے، جو کسی دوسرے کو وہاں 10 منٹ کے لیے چھوڑ کر نماز کے لیے جا سکتا ہے، تو ایسے شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے عبادت کو انجام دے اور پھر واپس اپنی تجارت کی طرف، اپنے کام کی طرف لوٹے۔ روایات میں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے، خداوند عالم اس کے مال میں برکت عطا کرتا ہے، اس کے مال میں فائدہ عطا کرتا ہے۔ ہم یہ سوچ کر نماز کے لیے نہیں جاتے کیونکہ گاہک آ جائے گا تو ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ خداوند عالم برعکس، اگر تم عبادت کرنے چلے جاؤ تو تمہیں اتنی برکت دے گا کہ جو فاصلہ تمہارا اتنی دیر میں اگر کوئی نقصان ہوا بھی ہوگا تجارتی، تو اس کا جبران بھی ہو جائے گا اور اس سے بہتر تمہیں مل جائے گا۔ تو سورہ جمعہ کی 9ویں نمبر آیت میں اور 10ویں نمبر آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے نماز پڑھو۔ اب ایک فقہی مسئلہ ہے کہ کیا نماز جمعہ کے وقت اگر جمعہ قائم ہو جائے تو چونکہ یہاں حکم ہو رہا ہے کہ تجارت چھوڑ دو، اگر کوئی انسان تجارتی کام کر لے تو کیا اس کی تجارت باطل ہے؟ بعض علماء کے نظریہ یہ ہے کہ نہیں، اگر اس نے روز جمعہ، نماز جمعہ شرائط کے ساتھ قائم تھی اور انسان نماز نہ پڑھے، کوئی تجارتی معاملہ کرے تو یہ معاملہ بھی باطل ہے۔ لیکن جو مشہور علماء کا آج کے دور میں فیصلہ ہے وہ یہ کہ نہیں، تجارت باطل نہیں ہے، لیکن اس نے غلط کام کیا کیونکہ اس نے نماز کے اوپر تجارت کو ترجیح دی۔ لہٰذا انسان کو صحیح کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے عبادت کو انجام دے اور پھر امور دنیا کو۔ ہاں، اگلی آیت میں یہی اشارہ ہو رہا ہے کہ جب نماز پڑھ لو فانتشروا فی الارض، تو دنیا میں پھیل جاؤ اور اللہ کا ذکر کرو، یہی تمہارے لیے فلاح اور بہبود ہے۔ اس کے بعد ایک آخری آیت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہوا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ پیش آیا کہ رسول اکرم خطبہ دے رہے تھے اور مدینے میں وہ بازار جو عام طور سے پہلے دور میں ہوتا تھا کہ میلہ لگ جاتا تھا، بازار والا آتا تھا، آوازیں دیتا تھا، لوگ اس کی طرف جمع ہو جاتے تھے، کھیل تماشا دیکھتے تھے، اس میں خرید و فروخت بھی کرتے تھے۔ رسول خطبہ دے رہے تھے اور مدینے میں ایسا ہی کوئی شخص داخل ہوا جو اس طرح کی تجارت کرتا تھا، تو رسول کو خطبہ دیتے ہوئے لوگ چھوڑ کر تجارت کی طرف چلے گئے۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم خطبہ، اے رسول، جب آپ خطبہ دے رہے تھے تو لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا اور تجارت کی طرف چلے گئے، مال دنیا کی طرف چلے گئے، تو ان سے کہہ دیے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تجارت سے بہتر ہے، وہ رزق اس سے بہتر ہے جس کے پیچھے تم جا رہے ہو۔ یہ حکم ظاہر ہے کہ یہ آیت کا خاص وقت ہے نزول کا اور خاص اشارہ ہے ایک خاص واقعے کی طرف، لیکن ہمیں بھی اپنی امور دنیا میں دیکھنا ہوگا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جب اللہ ہمیں دین کی دعوت دے رہا ہے، جب رسول اور آل رسول ہمیں دین کی دعوت دے رہے ہیں، وقت نماز ہے، وقت عبادت ہے، تو ہم کسی اور دنیاوی چیز میں مشغول ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں، سیکھ کے لیے ہوتے ہیں، سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تولیں کہ کہیں ہم بھی ویسا ہی عمل تو نہیں کر رہے ہیں۔ خداوند عالم سے دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلہ الطیبین الطاہرین۔